بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قصص النبیین کا سبق نمبر 38 پڑھنے جا رہے ہیں۔ چوتھے حصے کا یہ سبق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو عقیدہ توحید ہی کی طرف تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کا عقیدہ دیا تھا، لیکن بعد میں ان عیسائیوں نے اس عقیدے کو بدل کے عقیدہ تثلیث کی طرف کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو وہی دعوت تھی جو ان سے پہلے پیغمبروں نے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صراحت جو ہے قرآن پاک میں بھی بیان کرتے ہیں، اور انجیل کو لوگوں نے ابھی تک بہت بدل دیا، لیکن اب بھی انجیل میں ایسا لکھا ہوا پایا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ توحید کی طرف تھی، نہ کہ تثلیث کی طرف۔ وَقَدْ دَعَا كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ۔ تحقیق دعوت دی انہوں نے جیسے کہ ان کے علاوہ نبیوں نے دعوت دی تھی اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف۔ فَجَاءَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کا قول انجیل میں آتا ہے، مَكْتُوبٌ لِلرَّبِّ إِلَٰهَكَ تَسْجُدُ وَلَهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ۔ لکھا ہوا ہے رب کے بارے میں کہ تمہارا معبود ہے، بس تم سجدہ کرو اسی کے لیے اور اکیلا ہے تم اس کی عبادت کرو۔ وَقَوْلُهُ مَكْتُوبٌ لِلرَّبِّ إِلَٰهَكَ تَسْجُدُ وَلَهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ، اور لکھا ہوا ہے رب کے بارے میں کہ تمہارا معبود ہے، سجدہ کرو تم اس کو اور اسی کے لیے ہے اور وہ اکیلا ہے اور عبادت کرو۔ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ ہو جاؤ تم میرے بندے اللہ کے علاوہ، لیکن ہو جاؤ تم رب والے بسبب اس کے جو تمہیں سکھلایا گیا کتاب میں، بسبب اس کے جو تم پڑھتے ہو۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائی ہو اور وہ نعوذ باللہ اس طرح کی بات کہہ دے کہ تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم ربانیین یعنی رب والے بنو، رب کے بندے بنو۔ کتاب میں بھی یہی پڑھایا گیا، ان کو اسی بات کی دعوت دی گئی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز انہیں شرک کی دعوت نہیں دی تھی۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہیں وہ تمہیں حکم دیتا کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا بعد اس کے جب تم مسلمان ہو گئے یا فرما بردار؟ تو اس میں معلوم ہوا نہ تو وہ اپنے دعوت دے گا کہ میری عبادت کرو، اور نہ ہی وہ کسی اور نبی یا کسی فرشتے کی عبادت کی طرف دعوت دے گا، بلکہ وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ صراحتاً توحید کی طرف تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔